أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ السلام یا جابر وأوصیک بخمس ان ظلمت فلا تظلم وان خانوک فلا تخن وان کذبت فلا تغضب وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. سامعین محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام باقر علیہ السلام کی جناب جابر ابن یزید جعفی کو نصیحتیں. یہ حدیث مبارک جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ تحف العقول میں ابن شعبہ حرانی نے لکھا ہے. اس حدیث مبارک میں باقر العلوم حضرت امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن یزید جعفی کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں. یہ جو میں نے 5 نصیحتیں یہاں ذکر کی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ باتیں امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن یزید جعفی کے گوش گزار فرمائی ہیں، لیکن یہ 5 نصیحتیں میں نے وہاں سے کلام امام باقر سے اخذ کیا ہے، اور ان 5 نصیحتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ ہماری زندگی کے لیے دستور العمل ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں اور خوب دقت کریں، اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے ان نصائح معصومین علیہم السلام پر عمل کرتے ہوئے. چنانچہ اس حدیث مبارک میں امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن یزید جعفی کو 5 نصیحتیں فرمائی ہیں. امام فرماتے ہیں اوصیک بخمس، میں تمہیں 5 نصیحتیں کر رہا ہوں. پہلی نصیحت نمبر 1، ان ظلمت فلا تظلم، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو یاد رکھو کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو. یعنی اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے. آپ قرآن مجید احادیث معصومین اٹھا کے دیکھیے، ظلم کی مذمت میں بہت ساری آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں. اسلام جو ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا، لہٰذا اگر کسی پر ظلم ہو تو اس سے متوجہ ہو کر یہ امام فرما رہے ہیں. یہ بظاہر تو جناب جابر ابن یزید جعفی سے فرما رہے ہیں امام، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کو امام یہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرو. اور یاد رہے اگر انسان کسی فرد بشر پر ظلم کرتا ہے
تو جس دن وہ دنیا میں اس پر ظلم کرتا ہے، قیامت میں جب یہ ظالم پیش کیا جائے گا تو دنیا میں جو مظلوم واقع ہوئے ہیں اور ان پر ظلم کرنے والے، تو بظاہر ظلم کرنے والے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے مسکراتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن قیامت میں جو مظلوم کا دن ہوگا، یعنی پروردگار آج ظالم سے انتقام لے گا اس مظلوم کے سلسلے میں، تو جو قیامت میں مظلوم کا دن آئے گا نا، وہ بڑا سخت اور شدید ہوگا ظالم کے لیے اس دن سے جس دن اس نے اس مظلوم پر ظلم کیا تھا۔ اور اس بات کو نہج البلاغہ میں مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، مظلوم کا دن جو ہوگا ظالم کے برخلاف وہ بہت شدید ہوگا، من یوم الظالم، ظالم کے دن سے، علی المظلوم، جو اس نے ظالم نے مظلوم پر ظلم کیا ہے اس سے کہیں شدید وہ مظلوم کا دن قیامت میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر اب ظالم سے انتقام لیا جائے گا۔ تو ہر انسان کو یہ یاد رہے، اگر کسی اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، کسی فرد بشر پر ظلم کر رہا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ قیامت میں جو مظلوم کا دن ہوگا وہ بہت شدید ہوگا، ظالم بچ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے، حکمت نمبر 238۔ تو بہرحال انسان کو ہر حال میں ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے جناب جابر بن یزید جوفی سے کہ اگر تم پر ظلم ہو تو اس ظلم کو برداشت کرو، لیکن تم کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین نے اس کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ وہاں پر جو ہوگا وہ مظلوم کا دن وہ ظالم کے دن سے زیادہ شدید ہوگا۔ دوسری چیز جو امام نے جناب جابر ابن یزید جوفی سے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، اگر تم سے خیانت کی جائے تو تم خیانت نہ کرو۔ خیانت امانت کے مقابل میں ہے۔ جب انسان کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ اسلام خیانت کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو ویسے ہی اس امانت کو پلٹا دو جیسے اس نے امانت رکھی۔ اور اس امانت میں ذرا سا توصیہ دیا گیا ہے کہ اگر عہد و پیمان تم سے کوئی کر رہا ہے تو اس عہد و پیمان کی بھی رعایت کرو۔ یہ بھی امانت ہے، یہ عہد و پیمان، اس میں خیانت نہ کرو۔ بہرحال اسلام خیانت کو دوست نہیں رکھتا۔ ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی خیانت کرو۔ اسی چیز کو امام نے منع فرمایا ہے، اگر تم سے خیانت کی جائے تو تم خیانت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی خیانت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسری چیز جو امام فرما رہے ہیں، وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو غضب نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی آپ کی تکذیب کر رہا ہے تو انسان وہاں پہ غضب نہ کرے بلکہ غیظ و غضب سے پرہیز کرے، کظم غیظ کرے، حلم اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، اس لیے کہ یہ شیوہ انبیاء رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب تشریف لائے، اولیاء کرام جب تشریف لائے دنیا میں ہدایت بشر کے لیے، تو کفار نے، مشرکین نے ان کی تکذیب کیا، انہیں جھٹلایا، لیکن اس کے مقابل میں وہ غضبناک نہیں ہوئے بلکہ حلم و بردباری اختیار کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی تمہیں جھٹلائے، تمہاری تکذیب کرے تو غضبناک نہ ہو بلکہ وہاں حلم اختیار کرو۔ یہ چیز حلم اللہ کو بہت پسند ہے۔ بہرحال اس کے بعد چوتھی چیز جو امام فرما رہے ہیں، وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ،
اگر تمہاری تعریف کی جائے، تمہاری مدح و ثنا کی جائے تو اس پہ بہت خوش نہ ہو۔ اگرچہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائے، وہ خواہاں رہتے ہیں اور اس پہ بہت مسکراتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور تملق کرنے والے چاپلوس لوگ خوب تعریفیں کر کے اسے بڑھا بھی دے رہے ہیں اور وہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم تعریف پر خوش نہ ہو۔ یہ تعریف یاد رکھے دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے تعریف کرتا ہے جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ جاہل انسان ہے، اسے عالم بول رہا ہے، اب وہ خوش ہو رہا ہے۔ غیظ و غضب کرنے والا ہے، اس کو حلیم و بردبار بول رہا ہے، وہ نتیجے میں خوش ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو اگر ایسی چیزوں کو، یا کنجوس انسان ہے، سخی کہا جا رہا ہے کہ آپ تو بہت بڑے سخی ہیں، تو اب تعریف ان چیزوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھے جو چیز اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، اگر ان کے ذریعے سے تعریف کی جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری مذمت ہو رہی ہے، اس پہ مسکرانا نہیں چاہیے، تمہیں کفے افسوس ملنا چاہیے، تمہیں گریہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ ایسی چیز کے ذریعے تعریف کر رہا جو مجھ میں نہیں پائی جا رہی، یہ میری مذمت کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں، چنانچہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من مدحک بما لیس فیک فہو ذم لک، جو شخص تمہاری ان چیزوں کے ذریعے سے مدح کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے جو تم میں نہیں پائی جاتی، فہو ذم، تو یہ تمہاری مذمت ہے۔ یاد رہے یہ تعریف نہیں ہے، تم کنجوس ہو تمہیں سخی کہا جا رہا ہے، تم جاہل ہو تمہیں عالم کہا جا رہا ہے، تم غضبناک ہو جاتے ہو تمہیں حلیم کہا جا رہا ہے، تم لوگوں کو عطا نہیں کرتے تمہیں سخی کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے تمہاری مذمت ہو رہی ہے اور تم مسکرا رہے ہو، تم خوش ہو رہے ہو، یہ تمہاری مذمت ہے۔ وَإِنْ عَقَلْتَ، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہاری، ہاں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے، سمجھ لو وہ عاقل انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی مذمت انسان برداشت کرتا ہے؟ اگر کوئی کسی کی مذمت کرے، ہرگز نہیں، مذمت انسان نہیں برداشت کرتا، لیکن چونکہ یہ تعریف کی شکل میں ہو رہی ہے اس لیے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو فوراً متوجہ ہو جاتے۔ تو مدح دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک دفعہ اس انسان میں پائی جاتی ہے، ایک دفعہ نہیں پائی جاتی وہ چیزیں جن کے ذریعے مدح ہو رہی۔ اگر نہیں پائی جا رہی، ان کے ذریعے سے مدح ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری مذمت کر رہا ہے۔ اور اگر تمہارے اندر کوئی چیز پائی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے سے مدح کی جا رہی ہے تب بھی مدح نہ کرے، کیونکہ من مدح کا، امام علی علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، من مدح کا فقد ذبح کا، جس نے تمہاری مدح کیا اس نے تمہیں ذبح کر دیا۔ یعنی یہ گویا تعریف کرنے والا جو تمہارے سامنے تعریف کرتا ہے یہ تمہارے دشمن کے مانند ہے جو تمہارے قتل پر جو ہے کمر بستہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کسی دشمن کے قتل پر کمر بستہ ہوتا ہے، یہ تعریف کرنے والا اس کے مانند ہے کہ گویا تمہیں یہ ذبح کر رہا ہے۔ لہذا کسی کے منہ پہ تعریف نہ کرے اور خود بھی بچے اور تعریف کرنے والے کو بھی بچنا چاہیے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرے، بلکہ اگر تعریف کرنا مقصود ہے تو اس کے غائبانے میں جہاں وہ موجود نہ ہو لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کرو کہ بہترین عالم ہے، بہترین بافضل ہے، سخی ہے، جواد ہے، سب کچھ جو ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہے دوسروں سے بیان کرے لیکن اس کے سامنے بیان نہ کرے۔ بہرحال امیر المومنین نے یہ جو دو حدیثیں ارشاد فرمائی ہے یہ غرر الحکم میں موجود ہے۔ آخری اور پانچویں چیز امام باقر علیہ السلام جناب جابر ابن یزید جعفی سے فرما رہے ہیں، وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اگر تمہاری مذمت ہو رہی ہو تو تمہیں جزا و فضا و فریاد و ویلا وہ غضب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں فریاد بلند نہیں کرنا چاہیے، تمہیں جزا و فضا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں غیظ و غضب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر تمہاری جو سرزنش کی جا رہی ہے، جو تمہاری مذمت کی جا رہی ہے، یا تو ان چیزوں کے ذریعے سے مذمت کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے وجود میں پائی جا رہی ہے، یعنی ایسی چیزوں کے ذریعے جو تمہارے اندر موجود ہے اس کے ذریعے سے تمہاری مذمت کی جا رہی ہے، تو یاد رکھو اگر ان چیز میں جن کے ذریعے سے تمہاری مذمت ہو رہی ہے تم غضبناک ہو رہے ہو، تو یاد رکھو اس غضب کے ذریعے سے اللہ کی نظر میں جو تمہاری رسوائی ہے وہ اس رسوائی سے کہیں زیادہ ہے جس کے بارے میں تمہیں خوف تھا کہ عوام کے سامنے میری رسوائی نہ ہو۔ یعنی اگر انسان کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے میری عوام میں رسوائی ہوگی اور غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے غیظ و غضب میں جو آیا، یہ اس رسوائی سے کہیں زیادہ یہ اللہ کی نظر میں غضب کر کے تم نے رسوائی سمجھ لو تمہاری ہو گئی ہے، اور تم رسوا و ذلیل نظر پروردگار میں ہو گئے، نظر پروردگار سے تم گر گئے ہو، یہ لمحہ تمہارے لیے زیادہ سخت ہے۔ لہذا اگر تمہاری کوئی مذمت کرے، سرزنش کرے، تو تم جو ہے اس پر غضب نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی نظر میں تمہاری شخصیت جو ہے وہ گر جاتی ہے، تمہارا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر تمہارے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے سے تمہاری مذمت اور سرزنش ہو رہی ہے، تو یاد رکھو جب یہاں پہ غضب نہیں کرو گے اور وہ چیزوں کے ذریعے سے تمہاری مذمت ہو رہی ہے جو تم میں نہیں پائی جا رہی ہے، تو پروردگار اس کے عوض میں تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ تتمہ کلام میں امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر ابن یزید جعفی کو فرمایا کہ جب تمہاری مذمت کی جائے تو جزا و فضا و فریاد نہ کرو۔ بہرحال اس ضمن میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن اسی مختصر شرح پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ایک ایک حدیث، ایک ایک درس ہے، ایک ایک گھنٹہ درکار ہے جس پہ بولنے کے لیے، لیکن چونکہ یہ مومنین تک باتیں پہنچ جائے، میں نے پانچوں کلام کو مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت کی ہے۔ بہرحال پروردگار سے دعا ہے کہ ان کلمات امام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ